لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے انہوں نے لعنت کمائی، انہوں نے جہنم کمایا، جہنم کے انگارے کمائے۔ میرا ایمان ہے جو آدمی بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، اسے موت کے وقت اتنی پیاس لگے گی سمندر پلاؤ پیاس نہیں بجھے گی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے فرقانی حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست اور ایموشنل کر دینے والا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان کو اگر آپ نے دھیان توجہ کے ساتھ سن لیا تو ضرور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئیں گی اور آپ کو کچھ معلومات ہوں گی۔ تو چلیے ناظرین کرام، اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لوگ یا نوجوان سگریٹیں پیتے پھرتے، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں، یہ بدماشی ہے، یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے۔ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اللہ کے دین سے اس قدر بغاوت کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ چھوڑنے والے کو کبھی بھی پانی نہیں ملے گا، لاکھوں برس تک پانی نہیں ملے گا۔ اس کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکیں گے، کتے کی طرح زبان باہر لٹکائے پھرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کا دل مانا تو روزے رکھ لیے، جس کا دل نہیں مانا تو نہیں رکھے۔ یہ کوئی اختیاری بات نہیں، دین تمہارے باپ کا نہیں ہے، تیری ماں کا دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی کوڑے لگتے، قید کیا جاتا روزہ چھوڑنے والوں کو۔ یہ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ انگریزوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ قرآن اور ایمان اسلام کی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکومت ہوتی، کوڑے مارے جاتے روزہ کھونے والوں کو۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور تراویح ہو رہی ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہو کے پی رہے ہیں چارپائیوں پہ، جیسے ان لوگوں نے مرنا ہی نہیں۔ تو آج الوداعی جمعہ آئی گیا الحمدللہ۔ کتنے لوگوں کے لیے تو یہ آخری جمعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے گی، اور کتنے لوگ وہ ہیں جن کے لیے اس لحاظ سے آخری جمعہ ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور کئی بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے ہی صرف آ جائیں پھر آئیں گے ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا۔ لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا۔ لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا۔ حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رکھتی نہیں۔
مکہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بیٹا بھی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکا لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس
کے لیے مجذوب کرتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے ذرا سنبھل کے چل، ہزاروں تیرے جیسے آئے جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی، ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں، تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے، لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا، وہاں جا کے دیکھو لکھا جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتا ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے، ہاں جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے۔ جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں، قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی، کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پاؤں ایک کاش ہے سر پر جو آ گیا،
یکسر استخانہ شکستہ سے چور تھا، اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا، اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا۔ کون یاد کرتا ہے؟ میری تیری کیا ہستی کیا مجال، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے، میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی، اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا، نہ دوڑی ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا، فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا، چھینٹے مارنے شروع فرمائے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا ایسا موت بڑی گھبراہٹ والی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، بنگلوں کو ویران کر دیا، ملکوں کو ویران کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ تشریف لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے، اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا، اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہیں وہ آج میں محمد الرسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے، وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے۔ آؤ امتیوں، نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں،
تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی, ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا, بالکل آواز بند ہو گئی, لب حرکت کرتے تھے. میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کا حال تو دیکھو, نمازوں کی پرواہ نہیں, روزے کی پرواہ نہیں, قرآن مجید کی پرواہ نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں. ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی. کیا کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آخر ختم ہو جانے والے ہیں. ایک دن موت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی. اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا. تیرا سوٹ, تیرے لباس, تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی. آخری وقت ہے, پریشان حال ہے. قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں, آزا اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں, دم نکل گیا. آنکھ تیری اپنی, دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی, کھل گئی, بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا, انگلی بند رہ گئی, کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, اکٹھے نہیں کر سکتا. دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے, جس سے کتابیں پڑھتا ہے, جس سے سارا دن گانے گاتا ہے, جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے, تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا, بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی, آج مرا پڑا ہے, آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی, وہ بھی کسی زمانے کی, جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں, پیر الگ الگ ہیں, اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا. منہ چل گیا, بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھل گئی, بند نہیں کر سکتا. آخرکار پٹڑی پہ لٹا لیا, غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولنا ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی, ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے, کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے, ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت. ارے موت تو موت ہے. سارے عالم کو لپیٹ کر دیا
موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے, ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو, غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے, اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار, تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو میرا حال دیکھ لو, میرے کپڑے اتر رہے ہیں, ننگا کیا جا رہا ہوں. عورت کی میت ہے, آواز لگاتی ہے, زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو, او میری بہنوں آؤ, میرے سوٹ اترتے دیکھو, میرا زیور اترتا دیکھو, میری ناک کا زیور اترتا دیکھو, میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سداری, سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے, بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو. متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. کپڑے اتار دیے, غسل دینے لگے, ہاتھ پھیرنے لگا. ادھر سے آواز آتی ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار, اور ہولے جسموں سے کپڑے اتار. تیرا کپڑے اتارنا مجھے اتنا دکھ دیتا ہے کہ جیسے ہزاروں چھرے میری جان پہ چلا دیے گئے ہو. تجھے کیا معلوم ہے میں کن مقامات کو عبور کر کے آیا ہوں, میں موت کی گھاٹی سے گزر کے آیا ہوں, میں پریشانی کے عالم سے گزر کے آیا ہوں, میں اس تباہی سے گزرا ہوں جس تباہی سے گزرنے کے بعد کوئی واپس اپنے گھر نہیں آیا, کوئی اپنے بچوں کو پوچھنے نہ آیا. پانی ڈالتے ہیں, آواز آتی ہے جانوں پر صدمے پڑے ہے متصل, غسل کے پانی کو کر لے معتدل. ایسا کر پانی نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو. میں تو نہیں بول سکوں گا, میں تو نہیں بول سکوں گا. جس طرح آج میں خاموش ہوں کل کو تو اسی طرح خاموش ہو جائے گا. اسی طرح تیری زبان کو تالا لگ جائے گا جس طرح آج میری زبان بند ہے. خود خیال کر, ٹھنڈے کا, گرم کا, ادب کا, احترام کا خود خیال کر. غسل دینے والا صابن ملتا ہے, پھر ہاتھ پھیرتا میت کے بدن پہ. آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل, اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے, مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی, وہ رگیں توڑی گئی, حلق میرا کڑوا ہو گیا, آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے, کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے, خون سارا میرا خشک ہو گیا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا, آج تو ہاتھ چلا رہا, کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا. کفن میں رکھ لیتے ہیں, منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کہتا پھر کفن کی
تجھ پر فدا، منہ کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آخری مسافری روانہ ہے، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی۔ کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو منزل پہنچاؤ، اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں، کچھ دیر تک اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، کیوں جلدی کرتے ہو، کیوں ادھم مچا رکھا ہے، میں تو ایسا جاؤں گا، میں تو ایسی جاؤں گی، آج کے بعد نظر نہ آؤں گی۔ پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں، منزل پہنچاؤ، کام سے جلدی گاڑی کو کمر تک پہنچاؤ، کمر تیار ہو چکی۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، اور لوگوں میری یہ ننھے ننھے بچے، میری یہ چھوٹی چھوٹی دھی ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے، امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے، امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے، شادی ہو کے چلے گی روئے گی، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ آواز آتی ہے جلدی نہ مچاؤ، میرے یہ یتیم بچے جن کو پتہ بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی، ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو۔ لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، نقصان کوئی کرے گا ذمہ ان کے لگے گا، جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے۔ عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے، عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے، شادیاں آئیں گی کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں۔ افسوس کرتا ہے کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا، اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا، اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا، اور آج نکلا ہوں مڑ کے لے آؤں گا۔ گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے، پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم، اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم۔ لوگوں آج میں اپنی کو اجاڑ چلا، آج میری کا سہاگ اجڑ گیا، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی، آج میری کی عزت برباد ہوئی، خبردار میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت کو نہ تکنا، کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی۔ اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ، میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں، مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا
6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا، رمضان تمہارے حوالے کیا، رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ، قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو، عظمت کرو۔ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں؟ آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا، جا ہم نے آج تجھے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ بدعملی سے پناہ مانگو، بد کرداری سے پناہ مانگو، روسیاہی سے توبہ کرو، اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں، جو بقایا دن باقی ہیں، ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے، ان ارکان کا ادب اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ آخری دن کمائی کے ہیں، کمائی کے۔ حضور نے فرمایا سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ کھولنے کے وقت کم سے کم 1 کروڑ آدمیوں کی بخشش روزانہ ہوتی ہے، مگر انہی کی تو ہوگی جو روزہ رکھیں گے، جو نہیں رکھتے وہ جہنم کے انگارے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہے، چراغ بنتے ہیں۔ بے شک آج وہ منہ چوپڑا چیکنا کیے پھرتے ہیں، بے شک وہ حرام کھاتے پھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بڑے بے ایمان تھے اور ہم کتنی بڑی بدماشی کیا کرتے تھے۔ خدا کا قرآن جھوٹا نہیں، خدا کا کلام غلط نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں۔ اس لیے یہ 2-4 دن باقی ہے، ادب کرو، احترام کرو، تراویح نہ چکاؤ، نماز نہ قضا کرو، روزہ رکھو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں۔ بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے، ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، آج لوگوں کو پرواہ نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے، خام خواہ برباد کر دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال تک رات دن گرمی سردی روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ اپنے رب سے دھوکہ کرنا، اپنے رب سے چلاکی مارنا؟ جس نے کاروبار دیا، جس نے دھندا دیا، جس نے روزی دی، جس نے اولاد دی، جس نے جوانی دی، جس نے سب کچھ دیا، اس کے احکام میں، اس کے قانون میں ہیرا پھیری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے یہاں تو ایسا ہرگز نہ تھا۔ وہ لوگ تو تن من دھن سے اپنے آپ کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب آپ خیال فرمائیں کہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جنگ بدر ہوا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی۔
اسلام کی سب سے پہلی لڑائی روزوں میں ہوئی. صحابہ کے پاس ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ساز و سامان نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، مگر پہلا میدان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام کو بھگتنا پڑا وہ روزے کے ساتھ تھا اور گرمی کا موسم تھا. بڑے دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا، بعض گھر میں گھر والوں نے رمضان کو داخل ہی نہیں ہونے دیا. اچھے بھلے کھاتے پیتے آدمی روزہ نہیں رکھتے. مزدوروں کو یہ بہانہ ملا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں؟ ارے اگر موت آ گئی تو تیرا باپ کمائی کرے گا، اور اگر بیمار پڑ جائے پھر کون کمائی کرتا ہے؟ ارکان اسلام میں سے ہے روزہ، احکام اسلام میں سے ہے روزہ، اسلام کی بنیاد میں سے ہے روزہ. نماز بھی اور روزہ بھی. جس نے نماز کی پرواہ نہ کی اس نے ایک ستون گرا دیا، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی اس نے دوسرا ستون گرا دیا، جس نے زکات کی پرواہ نہ کی اس نے تیسرا ستون گرا دیا، جس نے حج کی پرواہ نہ کی اس نے سارے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں. ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی. اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی. اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی. اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا. ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے. فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان ہو عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے. اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق بل
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی، یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے، جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور
اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا، اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہمدی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں، تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جیل میں ہیں، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا۔ غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی۔ اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی، ساری زندگی میں۔ بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے۔ یہی
وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں۔ کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتاری۔ قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ دو انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا۔ کمال کی زندگی صحابہ کرام کی، کوئی کسی کی کوٹھی کی چوکی داری کرے گا، کوئی کسی کے بنگلے کی چوکی داری کرے گا، کوئی غلہ منڈی کی چوکی داری کرے گا، کوئی سبزی منڈی میں چوکی داری کرے گا، کوئی کپڑا مارکیٹ میں چوکی داری کرے گا، کوئی لوہا مارکیٹ میں چوکی داری کرے گا۔ یہ انصاری جوان کتنے خوش نصیب ہے جو کالی کملی والے کے لشکر کی چوکی داری کر رہے ہیں۔ دونوں نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جاگنا تو ویسے بھی ذمہ لگ گیا، تو سو جا میں جاگتا ہوں۔ چنانچہ جاگنے والے نے سوچا کہ خالی جاگ کر کیا کروں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں اور نماز کی نیت باندھ کر تلاوت کروں تاکہ پروردگار عالم راضی ہو جائے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجمع میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں عرش عظیم پہ یاد کروں گا۔ جس نوجوان نے اپنے ذمہ جاگنا لیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، نماز کی نیت باندھ کر سورت کہف پڑھنے لگا، دشمن کی طرف سے تیر لگا کمر میں، پتہ ہی نہ چلا کیسی نماز پڑھتا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، خون بہہ کر سونے والے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ اس نے اٹھ کر شور مچایا نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ چنانچہ جب نماز ختم کی تو کمر پہ ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میری کمر میں تو تیر چبھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں؟ کہنے لگا نہیں مجھے کوئی پتا نہیں۔ اب وہ صحابی کھینچ کر نکالنے لگا، وہ جس کو لگے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ اب تو دکھ ہوتا ہے، میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھنے لگوں گا، پھر نکالنا مجھے پتہ نہ چلے گا۔ اور مسلمانوں خدا کی قسم نبی کے دیوانوں نے، نبی کے پروانوں نے ایسا قرآن پڑھا تیر چبھتے گئے پتہ ہی نہ چلا۔ میرے نبی تیرے نبی ساری کائنات کے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج ہم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جاتا، دعا میں عاجزی بڑھ جاتی، رکعات لمبی ہو جاتی، سجدے لمبے ہو جاتے، اللہ سے مانگنا بڑھ جاتا۔ فرماتی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے گزاری، تو صبح کو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان جو ہوتے ہیں کیا آپ کو اپنی بخشش کا یقین نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری عائشہ جب مجھے یقین ہے تو کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے جو مجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی ساری رات روئے، امتی ساری عمر میں ایک دن نہ رویا۔
فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے رب اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو بخشنے والا ہے، تو غالب اور حکمتوں کا مالک ہے، تیرے یہاں کون سی کمی آ جائے گی؟ صحابہ کرام تو جیا کرتے تھے اسی کے سہارے سے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت دعا کرتے تھے، الہی جب میری موت آئے، رمضان کا مہینہ ہو، گرمی کا موسم ہو، میرا روزہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو، لڑائی ہو، اعلان ہو چکا ہو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. حضرت معاذ دعا کرتے ہیں کہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ گرمی ہو، میرا روزہ ہو، کفار سے مقابلہ ہو، وہ میرے ٹکڑے کر دیں، میری زبان کاٹ دیں، تیری عدالت ہو، میری پیشی ہو. جب میرا خدا پوچھے معاذ دنیا سے کیا لایا، عرض کروں الہی زبان کٹا کے آیا ہوں، روزہ رکھ کر آیا ہوں، ارادہ یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر سے روزہ افطار کروں گا. آج قوم کھلے بندوں کھاتی پھرتی ہے، انہیں شب قدر کا کیا پتا، انہیں لیلۃ القدر کا کیا پتا، انہیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا کیا پتا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. شب قدر وہ رات ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا. جمہور علماء کے نزدیک آج کی رات ہے وہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا. حدیث میں آتا کہ جنت میں درخت اسی رات میں لگائے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اسی رات میں سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک ہوا چلتی ہے، حلقے بجتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کیا بات ہے، جواب ملتا ہے کالی کملی والے کے امتیوں کے لیے جنت کو کھول دیا گیا. آج جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں. ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا، اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں، اور جبریل ان سے مصافحہ کر. قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں. 4 قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے. 4 قسم کا آدمی. سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے، نہ رمضان کام آتا ہے. شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لیں تو وہ پکا مومن ہے. الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو،
ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو. فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. ان قتلت او حرقت، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے. آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، اور پھر مومن کے مومن ہیں. تو چار قسم کے آدمی اس رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. سب سے پہلا شرک کرنے والا. دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا ہو. تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو، اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا اللہ کی رحمت سے. شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. عام رحمت برسے پھر بھی اگر محروم رہ جائے کتنی بری بات ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شب قدر کی عبادت اگر ایک رات کسی کو مل جائے تو 83 سال 4 مہینے مستقل عبادت میں گزارنے کا ثواب ملتا ہے. اسی کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ وہ برکت والی رات ہے، یہ وہ رحمت والی رات ہے، اور لوگوں مانگنے والی رات ہے، جھولی پھیلانے والی رات ہے، بگڑی بنوانے والی رات ہے، اجڑوں کو بسانے والی رات ہے، بچھڑوں کو ملانے والی رات ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والی رات ہے. اللہ کے آسمان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں مانگو کیا مانگتے ہو، وہ رات ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اگر کوئی یقین نہ کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ صحابہ کرام کو تمام چیزوں پہ یقین تھا، اس لیے قرآن نے ان کی گواہی دی اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر.
फरमाया कि सहाबा के सांस गले में अटक गए थे, प्यास और भूख की वजह से मैदान जिहाद में खड़े थे, परेशान हाल थे, मगर फिर भी इतना मजबूत ईमान था। कहते थे वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा, हमारा कुरान सच्चा। बेशुमार वाक़यात कुरान करीम पेश करता है सहाबा किराम कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस किस्म का काम नहीं किया जो जिससे इस्लाम बदनाम होता हो। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिब वही कुरान का मुंशी, इतना सच्चा आशिक था, इतना बड़ा दीवाना और परवाना था। सुलह हुदैबिया वाले दिल जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में मुबारक बाल मुबारक हाथ आए, हुजूर के नाखून हाथ आए, आखिरी वक्त में वसीयत की जब मुझे गुस्ल देकर फारिग हो जाओ, जब कफन पहना चुको, जब मेरा मुंह कफन में छुपाने लगो, मेरे आका के नाखून और बाल मेरे आंखों पे रख देना। इस कदर जज्बा था इन हजरात में। और नमाज कभी किसी सहाबी ने कज़ा नहीं की। आज का मुसलमान तो किसी मामले में भी नहीं डरता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूज मैयत की नमाज जनाजा कभी नहीं पढ़ाई। आज जिसने किसी का कर्जा देना हो वो परवाह ही नहीं करता, न मौत से डरता है, न कब्र से डरता है, न हशर से डरता है, न अल्लाह के अजाब से डरता है। जब भी कोई मर जाता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, पहले पूछते इसके जिम्मे किसी का कर्जा तो नहीं, या कोई जामिन बनता, और या खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं कर्जा अदा करूंगा, फिर आप जनाजे की नमाज पढ़ाया करते थे। इतने बड़े जज्बे के मालिक थे सहाबा इकराम कि उन्होंने किसी मोड़ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं खाली ना छोड़ा, तन्हा ना छोड़ा, आपके साथ ना छोड़ा, कुरान करीम के हुक्मों की कभी भी खिलाफ वर्जी ना की। यही वजह थी कि अल्लाह पाक ने उनको पूरी दुनिया का मालिक बनाया। काबुल से लेकर ताबुलस तक का इलाका सहाबा किराम ने तुम्हें फतह करके दिया। और जालिम मुसलमानों, आज सहाबा ने जो इलाके तुम्हें फतह करके दिए थे, आज वहां कुफर दंदना रहा है। तुमने कुफर के झंडे लहराए, तुमने कुफर के हवाले किया मुसलमानों, और फिर तान सहाबा पे करते हो। आज की रात के बारे में कुरान करीम फैसला करता है, फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर एक रात अता हो गई। अल्लाह के लाडले नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज हुआ, मेरी उम्मत की उम्रें कम है, पहली उम्मतों के लोग बाजी ले जाएंगे, उनकी नेकियां बढ़ जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, मैंने तेरी उम्मत को एक रात ऐसी दे दी जो 1000 महीनों से बेहतर है। मगर आज की रात में कौन से सिनेमा बंद हो गए, आज की रात में लोगों ने कौन सा जुआ खेलना छोड़ दिया, आज की रात में कौन से लोगों ने रोजे रखकर इबादत में नियत बांध ली। अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करने वालों की भी कमी नहीं, मगर बगावत करने वालों की भी तख्ते जमीन पे कमी नहीं। खुदा कहता हाँ मांगो, क्या मांगते हो? हम कहते नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। जिब्रील आसमान से आए, करोड़ों लाखों फरिश्ते आए, अर्श अजीम को छोड़कर फरिश्ते तेरी इबादत को देखने आए, बैतुल मामूर की इबादत को छोड़कर फरिश्ते तेरी दुआ पे आमीन कहने आए। तू सोया हुआ है, एक ही फिक्र है कि मुझे ईद के लिए जूते लाने हैं, कपड़े सिलवाने हैं, फला चीज करनी, और ये फिक्र नहीं कि ऐसा ना हो अगर रमजान में मेरी निजात ना हुई तो मैं मारा जाऊंगा। उसकी साथ बड़ी बेनियाज है, वो जब किसी को नवाजता है तो यूं ही नवाजता है। अल्लाहु अकबर,
ساری ساری رات رونے والے لوگ، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں میں بیت گئی۔ ان مسجدوں میں ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، پنکھوں کے نیچے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قاہرہ کے جیل خانے میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھا۔ تو ناظرین کرام، ابھی جو آپ نے اور میں نے بیان سنا ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر رہ کر کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔